نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم دین ہر مسلمان مرد اور عورت کو سیکھنا فرض ہے۔ ایک وقت کا کھانا نہ کھانا بہتر ہے، لیکن علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کن عالم دین بن جاؤ، علم کو سکھانے والا بن جاؤ، دنیا میں علم کا چرچا کرو، دنیا میں جہاں جہاں علم کو سکھاؤ۔ اگر تم عالم دین نہیں بن سکتے تو فرمایا او متعلم، علم دین کو سیکھنے والا بن جاؤ، علم دین کو سیکھنے والا بن جاؤ۔ اگر تم علم دین کو سیکھنے والا بھی نہیں بن سکتے تو فرمایا او سامع، سننے والا بن جاؤ، او سامع، تاکہ علم دین کو سنو، عالم دین کو سنو اور متعلم کو سنو۔ اور فرمایا اگر تم سننے والا بھی نہیں بن سکتے تو فرمایا او مصاحب، ان دونوں کا دوست بن جاؤ۔ جب ان دونوں کا دوست بنو گے، جب ان کے ساتھ رہو گے تو علم دین کی باتیں ہوں گی، تاکہ تمہارے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین سیکھنے کی عمر کوئی مقرر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے گود سے لے کر آخری سانس تک علم دین سیکھنا فرض ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے کہ حضور میرے آخری لمحات چل رہے ہیں، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں، سب سے بہتر کام کیا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اور جانے کے بعد علم سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ علم سیکھنا سب سے بہتر، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ علم سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ اگر کوئی دوسرا کام بہتر ہوتا، اگر پیسہ کام آتا، اگر یا پھر ہوا پیسہ کام آئے گا، اگر کچھ کام آئے گا تو علم دین ہی کام آئے گا۔ اور آج لوگ علم دین کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ جا کر کے دیکھو علم دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مدرسوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور بہتر کام جو ہے مدرسے میں ہی ہے، کیونکہ مدرسے ہی سے علم حاصل ہوتا ہے، نہ کہ اسکولوں سے ہوتا ہے۔ اسکولوں میں جا کر دیکھو کہ اپنے بچوں کو بہت اچھی ڈریس اور پاک اور صاف کر کر کے بھیجتے ہیں، جب مدرسے میں جا کر دیکھو تو صبح منہ بھی نہیں دھویا ہوتا کہ مدرسے میں بھیج دیا کرتے ہیں۔ علم دین کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے، انہیں یہ پتہ نہیں کہ علم دین ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ کوئی چیز کام آنے والی ہے قیامت کے دن تو علم دین ہی کام آنے والا ہے۔ علم دین کی اتنی بڑی فضیلت ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک استاذ تھے، اپنے شاگردوں کو روزانہ سمجھایا کرتے تھے اے بچوں، سب سے بڑی دولت جو ہے علم دین ہے، اور علم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ علم دین بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ وہ بچوں میں، مدرسوں میں بچے جو ہوتے ہیں سبھی طریقے کے ہوتے ہیں، کوئی غریب بھی ہوتا ہے، کوئی امیر بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بچہ جو تھا بہت غریب تھا، ایک دن اس کی چپل ٹوٹ گئی۔ جب چپل ٹوٹی اس نے سوچا بازار جاتا ہوں، موچی سے ایک مسئلہ بتا دوں گا اور اپنی چپل سلوا لوں گا، کیونکہ استاد گرامی کہتے ہیں کہ علم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ بچہ بازار جاتا ہے، بازار جانے کے بعد ایک موچی کے پاس جاتا ہے اور موچی سے کہتا ہے اے موچی تو میری چپل سی دے، میں تجھ کو ایک دین کا مسئلہ بتا دوں گا، کیونکہ دین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس موچی نے کہا یہاں دین کا مسئلہ کام نہیں آئے گا، یہاں پیسہ کام آئے گا۔ اس نے بہت ضد کی لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا میں دین کا مسئلہ بتا دوں گا، کیونکہ میرے استاد کہتے ہیں بہت بڑا مرتبہ ہے اس کا، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس نے نہیں مانی، اس نے کہا اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھو، یہاں پہ پیسہ کام آئے گا۔ وہ بچہ روتا ہوا گیا اپنے استاد کے پاس، استاد سے کہا اے استاد، آپ تو کہتے ہیں کہ علم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہاں تو علم دین سے ایک چپل بھی نہیں سی، یہاں تو علم دین سے ایک چپل بھی نہیں سی گئی۔ تو استاد نے کہا یہ بیٹا، استاد کیسے سمجھاتے؟ استاد نے سمجھانے کے لیے، استاد نے اس کو بچے کو سمجھانے کے لیے ایک کام کیا۔ ان کے پاس ایک پتھر تھا بہت ہی قیمتی، جس کو جوہر کہتے ہیں جی۔ اس پتھر کو لیا اور اس بچے کو دے دیا، کہا اے بیٹا اس پتھر کو بازار لے کے جاؤ، وہ کہو کہ میں پتھر بیچ رہا ہوں، کوئی اس کو لینا چاہتا ہے، لیکن کوئی کتنی بھی قیمت لگائے اس کو بیچ کر نہ آنا۔ وہ بچہ پھر بازار جاتا ہے، وہ بازار جانے کے بعد اعلان لگاتا ہے میں یہ پتھر بیچ رہا ہوں، اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو لے لو۔ تو کچھ لوگوں نے اس کے خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کی چمک دمک کو دیکھ کر کچھ تھوڑے سے دام لگا دیے، اور
لیکن استاد نے منع کیا تھا بیچنے سے اس پتھر کو، لیکن وہ بیچ کر نہیں آیا۔ پھر استاد کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، اے استاد تم نے پھر میری بے عزتی کروا دی۔ لوگ کہہ رہے تھے بازار میں کہ پتھر تو روڈوں پر پڑے رہتے ہیں، پتھر تو کہیں بھی پڑے رہتے ہیں، کہ یہ بھلا آدمی پتھر کو بیچنے آیا ہے۔ تو استاد نے پھر اس کو بھیجا، کہا اسی پتھر کو سونار کی دکان پر لے کے جاؤ۔ سونار کی دکان پر جب وہ پتھر لے کر گیا، جب وہ بچہ وہی پتھر سونار کی دکان پر لے کر گیا تو سونار والا دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہا، اے بیٹا یہ پتھر تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ یہ پتھر تجھے کہاں سے ملا ہے؟ یہ پتھر تجھے کس نے دیا ہے؟ تو وہ بیٹا کہتا ہے، وہ بچہ کہتا ہے، یہ پتھر میرے استاد نے دیا اور میں اس کو بیچنے آیا ہوں۔ تو کہا، بیٹا کتنی قیمت لینا چاہتے ہو؟ تو کہا، آپ ہی بتا دیجیے۔ اس نے کہا، جو چاہو وہ لے لو اس پتھر کی قیمت۔ وہ بچہ حیران کہ بازار میں گیا تھا تو لوگ میری مذاق بنا رہے تھے کہ یہ پتھر روڈوں پر پڑے رہتے ہیں، اور اب یہ یہاں اتنی قیمت لگ رہی ہے۔ بچہ خوشی خوشی اپنے استاد کی بارگاہ میں جاتا ہے اور کہتا ہے، استاد یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ وہی پتھر ہے جو میں بازار لے کر گیا تھا، وہاں پر لوگوں نے مذاق اڑایا میرا، اور یہ وہی پتھر میں جب سونار کے پاس لے کر گیا تو وہاں پر تو اس کی بہت زیادہ قیمت ہو گئی۔ استاد نے کہا، بیٹا یہی مسئلہ بس علم دین کا ہے، یہی مسئلہ دین کا ہے۔ اگر تم موچی کے پاس چپل لے کر گئے تو اس نے تمہارے ایک علم سے چپل نہیں سی، تو یہ مت سمجھنا کہ بیٹا اس کی فضیلت کم ہو گئی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ علم دین جو ہے کم ہو گیا، علم دین کی فضیلت کم ہو گئی۔ تو جیسا اس پتھر کی قیمت سونار کی دکان پر ہے، بازار میں نہیں ہے، اسی طریقے سے اس علم دین کی فضیلت رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس علم دین کی فضیلت آخرت کے دن معلوم ہوگی، اور رب